بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلثوم بچپن سے ہی ایک سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ وہ مولوی صاحب کی اکلوتی بیٹی تھی۔ جب وہ جوان ہوئی تو اس کی خوبصورتی کے چرچے پورے گاؤں میں ہونے لگے۔ ایک رئیس کا بیٹا اس پر اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ وہ خود ایسی محفلوں کی زینت بنتا تھا جہاں شراب نوشی عام تھی اور کئی طرح کی عورتوں سے اس نے ناجائز تعلقات تھے۔ جب اس سے اس کے دوست نے پوچھا کہ تم تو ایک رنگین مزاج آدمی ہو، پھر تجھے امام مسجد کی بیٹی ہی پسند کیوں آئی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ سب چیزیں تو میں اپنا دل بہلانے کے لیے کرتا ہوں، مگر ان کو میں اپنے گھر کی زینت تو نہیں بنا سکتا۔ اس کے دوست نے کہا اگر تم اس لڑکی کو اپنانا چاہتے ہو تو تجھے یہ سب چھوڑنا پڑے گا۔ یہ سن کر رئیس کے بیٹے کو بہت غصہ آ گیا۔ اس نے اپنے دوست سے کہا کہ میرے معاملات میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میں وہی کروں گا جو میرا دل کرے گا۔ رئیس کا دوست اسی کے خرچے پر ہی پل رہا تھا۔ اس نے دل میں سوچا کہ یہ تو عقل کا اندھا ہے ہی، اگر میں اسے ناراض کر بیٹھا تو میرا تو خرچہ پانی ہی بند ہو جائے گا۔ اس نے رئیس کے بیٹے سے کہا یار میں تو مذاق کر رہا تھا، تم بالکل ٹھیک بات کر رہے ہو۔ رئیس کے بیٹے نے اپنی ماں کو امام مسجد کے گھر بھیجا تاکہ وہ اس کے رشتے کی بات کر سکے۔ امام مسجد نے کہا کہ مجھے سوچنے کا وقت درکار ہے، میں اپنی بیٹی کی مرضی ضرور پوچھوں گا۔ مولوی صاحب اپنی بیٹی کے پاس آئے اور کہا کہ گاؤں کے رئیس کی بیوی اپنے بیٹے کے لیے ہمارے گھر آئی تھی، میں تم سے تمہاری مرضی پوچھنا چاہتا ہوں۔ کلثوم نے کہا کہ ابا جان وہ ایک عیاش اور بدکار انسان ہے، اگر آپ میری مرضی پوچھنا چاہتے ہیں تو میں ایسے شخص کی شریک حیات نہیں بن سکتی۔ مولوی صاحب نے کہا کہ بیٹی تم نے میرے دل کی بات کر ڈالی، مجھے بھی وہ آدمی پسند نہیں ہے، بس میں دیکھنا یہ چاہ رہا تھا کہ تم کون سا فیصلہ کرتی ہو۔ کچھ دن بعد رئیس کے بیٹے نے اپنی ماں کو دوبارہ مولوی صاحب کے گھر بھیجا۔ مولوی صاحب نے صاف انکار کر دیا۔ اس کی ماں واپس گھر لوٹ گئی اور اپنے بیٹے کو سب بتا دیا۔ رئیس کا بیٹا غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا اس لڑکی نے مجھے ٹھکرا کر بہت بڑی غلطی کر دی، میں اس کو زمانے میں ذلیل اور رسوا کر دوں گا۔ اس کی ماں نے اسے بہت سمجھایا کہ بیٹا اگر آج تم ایک سلجھے ہوئے انسان ہوتے تو وہ لڑکی تجھے کسی صورت بھی انکار نہ کرتی۔ ہمارے پاس مال و دولت بھی ہے، اچھا گھر بھی ہے، مگر ایک عورت مال و دولت اور گھر کو بعد میں دیکھتی ہے، پہلے وہ یہ چیز دیکھتی ہے کہ وہ آدمی کیسا ہے جو اس کا ہم سفر ہوگا۔ رئیس کے بیٹے کو اپنی ماں پر بھی غصہ آیا، وہ سچائی سننے کا عادی نہیں تھا۔ ایک دن کلثوم گلی میں گزر رہی تھی، اچانک یہ اس کے سامنے آ گیا۔ اس نے کلثوم سے کہا اب ذلت اٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤ، میں تجھے بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا۔ کلثوم نے کہا کہ عزت اور ذلت خدا کے ہاتھ میں ہے، اگر وہ کسی کو ذلیل کرنا چاہے تو کوئی اس سے معزز نہیں بنا سکتا، اور اگر وہ کسی کی عزت کی حفاظت کرنا چاہے تو کوئی دوسرا اسے ذلیل نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر کلثوم تو چلی گئی، مگر رئیس کا بیٹا اب کلثوم کو بدنام کرنے کے منصوبے سوچنے لگا۔ وہ کلثوم کو ذلیل کرنے کے لیے عجیب و غریب منصوبے بنانے لگا۔ کبھی وہ خود سے خط لکھ کر یہ مشہور کر دیتا کہ یہ کلثوم نے مجھے خط بھیجے ہیں، کبھی وہ کلثوم پر جھوٹے الزام لگاتا کہ وہ مجھے رات کو اکیلے میں ملنے آتی ہے۔ اس سے جو ممکن تھا اس نے کیا، مگر گاؤں کے سب لوگ جانتے تھے کہ یہ صرف الزامات ہی ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک دن مولوی صاحب اپنے چچا زاد بھائی کے بیٹے کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے دوسرے گاؤں چلا گیا۔ کلثوم اور اس کی ماں بھی مولوی صاحب کے ساتھ ہی تھی۔ ایک ہفتے بعد مولوی صاحب کا خاندان واپس آیا تو کلثوم کو پیٹ میں ہلکا سا درد محسوس ہوا۔ مولوی صاحب گاؤں کے ایک حکیم کے پاس گئے تو اس نے کچھ ادویات دے دیں اور مولوی صاحب کو تسلی دی کہ اس کی بیٹی جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ 5 مہینے بعد کلثوم کو دوبارہ درد ہوا۔ اس دفعہ بہت شدید درد تھا جس کی وجہ سے کلثوم بے ہوش ہو گئی۔ کلثوم کا پیٹ بالکل پھول گیا۔ مولوی صاحب کلثوم کو دوبارہ حکیم کے پاس لے گیا تو حکیم نے دعویٰ کر دیا کہ کلثوم حاملہ ہو چکی ہے۔ یہ وہ دور تھا جب الٹرا ساؤنڈ اور ایکس رے کی سہولیات بالکل نہیں تھیں۔ مولوی صاحب شرم سے پانی پانی ہو گئے اور
اور کلثوم کو ساتھ لے کر گھر روانہ ہوئے۔ رئیس کا بیٹا حکیم کے پاس آیا اور اسے دریافت کیا کہ مولوی صاحب کی بیٹی کو کیا بیماری ہے۔ حکیم نے رئیس کے بیٹے کو سب کچھ بتا دیا۔ رئیس کے بیٹے کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ تو اسی موقع کی تلاش میں تھا کہ کسی طرح کلثوم کو بدنام کیا جا سکے۔ اس کے دماغ میں ایک شیطانی ترکیب آئی۔ اس نے ایک میراثی کو بہت سارے پیسے دے کر کہا کہ ڈول بجا کر پورے گاؤں میں مشہور کر دو کہ مولوی صاحب کی بیٹی بغیر نکاح کے ہی بچے کی ماں بننے والی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ بات سن کر مولوی کے دروازے پر جمع ہو گئے۔ وہ مولوی صاحب سے حقیقت جاننا چاہتے تھے، مگر مولوی کا جھکا ہوا چہرہ دیکھ کر سمجھ گئے۔ انہوں نے نہ صرف مولوی صاحب کو مسجد کی امامہ سے ہٹا دیا بلکہ یہ مطالبہ بھی کیا کہ 2 دن کے اندر اندر یہ گاؤں چھوڑ کر چلا جائے، کیونکہ ہمارے گاؤں میں ایسے بے حیا لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ کلثوم اپنی ماں کے سامنے قسمیں اٹھا کر یہی کہتی رہی کہ مجھے کسی نامحرم نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ مولوی صاحب تلوار لے کر آئے اور کلثوم کا سر قلم کرنا چاہا، مگر اس کی ماں سامنے آ گئی۔ اس نے کہا کہ میں یہ ثابت کروں گی کہ میری بیٹی بے قصور ہے۔ کلثوم کی ماں نے ایک حکیم کا نام سنا تھا جو دنائی میں بہت شہرت رکھتا تھا۔ وہ دونوں کلثوم کو اس کے پاس لے گئے۔ حکیم نے دیکھا کہ کلثوم کا پیٹ پھولا ہوا تھا اور پیٹ کے اندر حرکت بھی تھی۔ اس نے ایک کمرے میں کتا ذبح کیا اور دوسرے کمرے میں بکرا ذبح کر دیا۔ اس نے بکرے کے گوشت سے مولوی صاحب اور اس کی بیوی اور کلثوم کی دعوت کی۔ دعوت کے بعد حکیم نے کلثوم سے پوچھا کہ کبھی تم بغیر برتن کے کہیں سے پانی پیا تھا؟ کلثوم نے بتایا کہ ایک دن ہم شادی پر جا رہے تھے تو گرمی کی وجہ سے مجھے سخت پیاس لگی تو میں نے ایک نہر سے چلو بھر کر پانی پی لیا تھا۔ حکیم کلثوم کو اسی کمرے میں لے گیا جہاں کتا ذبح کیا گیا تھا۔ کلثوم نے کڑاہٹ بڑے لہجے میں کہا کہ کتے کو کس لیے ذبح کیا گیا ہے؟ حکیم نے کہا کہ تمہارا علاج اسی وقت ممکن تھا جب تم کو کتے کا گوشت کھلایا جاتا۔ تم نے ابھی جو گوشت کھایا ہے وہ کتے کا تھا۔ کلثوم نے جیسے ہی یہ سنا تو اس کا جی متلانے لگا اور اسے ایک زوردار قے آئی۔ اس کے پیٹ سے پہلے بہت سارا پانی نکلا اور اس کے بعد ایک بڑا سا مینڈک نکلا۔ مولوی صاحب نے حکیم سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حکیم نے بتایا اس دن جب کلثوم نے نہر سے پانی پیا تھا، اس پانی میں ایک چھوٹا سا مینڈک جو اس وقت ٹیڈ پول کی شکل میں تھا پیٹ میں چلا گیا۔ وہ پیٹ میں ہی پرورش پاتا رہا اور جب وہ پوری مینڈک بن گئی تو پیٹ پھولنا شروع ہو گیا، بالکل اسی طرح جیسے ایک عورت امید سے ہو۔ اس کے بعد پورے گاؤں والوں کو اس حقیقت کا پتہ چل گیا۔ پورے گاؤں والے مولوی صاحب سے معافی مانگنے اس کے گھر آ گئے، مگر اس واقعے کے بعد مولوی صاحب پوری زندگی اپنی بیٹی سے معافی مانگتے رہے کہ بیٹی مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہارے کردار پر شک کیا تھا۔ ہمارے چینل اسپیشل سٹوری ٹائم کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو ہمارے سبسکرائبر کو مل سکے۔